الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا ما قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 10ویں پارے سے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث شریف کے اندر مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور دنیا کے اندر اور انسان کی انفرادی زندگی کے اندر جو کچھ بھی بھلا یا برا پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی علم کے اعتبار سے انسان کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان جتنا بھی جیتا ہے تو اسے آئندہ کے اعتبار سے بہت سارے اندیشے لاحق رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ فکر مند رہتا ہے،
کہ یہ کام ویسے نہ ہو جائے، یہ حادثہ پیش نہ آ جائے، فلاں کام میرا بگڑ نہ جائے، فلاں کام میرا رہ نہ جائے۔ اس طرح کے اندیشے انسان کو متفکر رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے پیش آمدہ جو اندیشے ہیں جو ابھی تک پیش نہیں آئے لیکن انسان کو خطرہ اور اندیشہ لگا رہتا ہے، ان آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ قل آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہمیں ہرگز کوئی حالت، کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مالک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں۔ اس آیت کریمہ سے جو پچھلی آیات ہیں، خاص طور پر اس سے متصل جو پچھلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ حالت ذکر فرمائی ہے کہ جب ایمان والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس بات کی پر خوش ہوتے ہیں، اور جب ایمان والوں کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو یہ انہیں غمگین کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا سوائے اس حادثے کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو جو کچھ بھی حادثہ آئندہ زمانے کے اندر جو ظاہری اعتبار سے مصیبت ہے وہ ہمیں پیش آئے گا، تو اس کے بارے میں ہمارا پہلے سے یہ ایمان ہے کہ وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی بھی تعلیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنے کی بھی تعلیم ہے۔ لیکن تقدیر اور توکل کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی تدبیر اختیار نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ جو تقدیر میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ایسی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ جب جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے تو پھر ہم کوشش کیوں کریں، ہم تدبیریں کیوں اختیار کریں۔ یہ جو ایک ذہن میں تصور آتا ہے یہ تصور توکل نہیں کہلاتا بلکہ یہ تعطل کہلاتا ہے۔ تعطل کا مطلب ہے بیکار رہنا، کوئی کوشش نہ کرنا، کوئی تدبیر اختیار نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے۔ توکل یہ کہلاتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو جو اسباب مہیا فرمائے ہیں، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنی کوشش اور تدبیریں اختیار کر سکتا ہے وہ ساری اختیار کرے، اور اس کے بعد ان تدبیروں اور اپنی ان کوششوں کی پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے، اور یہ عقیدہ رکھے یہ تدبیریں اور یہ کوششیں تو میں نے اختیار کی ہیں، لیکن ان تدبیروں اور کوششوں کے باوجود بھی جو نتیجہ میں نے سوچ رکھا ہے وہ نتیجہ ان کوششوں کی پر مرتب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ نتیجہ وہ مرتب ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا۔ تو اس کے اندر آئندہ کے اعتبار سے جو انسان منصوبے بناتا ہے، آئندہ آنے والی ممکنہ حادثات سے پیش بندی کے طور پر حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے، ان تدابیر کو اختیار کرنا اور آئندہ کے بارے میں اپنی زندگی اور اپنے کاموں کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کرنا، یہ قطعاً توکل اور تقدیر پر ایمان لانے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تدبیریں اختیار کرنے اور یہ
اپنی منصوبہ بندی کرنا، یہ تو ایک شریعت کی تعلیم ہے، یہ تو اسلام سکھاتا ہے کہ انسان منصوبے کے ساتھ اور ایک تعلیم کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ چلے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی منصوبہ اور پروگرام بناتا ہے اور اس پروگرام کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے، اس کا ارادہ بھی چلنے کا ہوتا ہے، اسباب بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن عین وقت کی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اسے اپنے پروگرام اور منصوبے کو بدلنا پڑتا ہے، اس پروگرام کو تبدیل کرنا پڑتا ہے یا اس پروگرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو یہ کہلائے گا کہ انسان نے ایک کوشش کی، ایک تدبیر اختیار کی، ایک پروگرام بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا اور انسان کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ یہیں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان اگر کسی بیماری سے بچنے کے لیے شروع ہی میں بیماری لاحق ہونے سے پہلے کوئی پرہیز اختیار کر لیتا ہے کہ مجھے وہ بیماری نہ لگ جائے اس لیے پرہیز کر رہا ہوں، یا کوئی حفاظتی ٹیکہ لگوا لیتا ہے کہ فلاں بیماری نہ پیش آ جائے پہلے سے تدبیر کر لو، یا کوئی اور حفاظتی کام کر لیتا ہے اور وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ توکل اور تقدیر پر ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جن چیزوں کو محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے اور ان چیزوں کی حفاظت کے جو مروجہ طریقے ہیں، اگر وہ جائز طریقے ہیں اور ان جائز طریقوں کے اعتبار سے اپنے سامان کی، اپنے رقم کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی سامان اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی تقدیر پر ایمان لانے کے خلاف نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ایک منصوبہ ہوتا تھا، پہلے سے ایک ترتیب ہوتی تھی کہ فلاں ترتیب کے مطابق چلنا ہے اور فلاں جگہ جا کر جہاد کرنا ہے، اور اس کے لیے حفاظت کے لیے زرہ پہننی پڑتی تو زرہ پہن لیتے تھے، خود پہننی پڑتی تھی تو خود پہنتے تھے، اور اس کے لیے ہتھیار لینا پڑتا تھا تو ہتھیار لیتے تھے، سواریاں اور ہتھیار میسر ہوتا تھا تو جتنا میسر ہوتا تھا اس کو لے کر چلتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان ساری تدبیروں کے کرنے کے بعد اور رجوع الی اللہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد پھر جو نتیجہ آتا تھا وہ نتیجہ من جانب اللہ ہوتا تھا، اور اس نتیجہ کی پر پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی پر راضی رہنا اور اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا، پھر تقدیر کی پر ایمان لانے کی باری آتی تھی، پھر توکل اور بھروسہ کی باری آتی تھی۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ سردی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانا شروع کر دے کہ بیماری تقدیر میں لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی۔ یہ تقدیر کی پر ایمان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے فطری قوانین ہیں ان فطری قوانین سے بغاوت ہے، یہ ان فطری قوانین کو نہ ماننا ہے۔ اس طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی رقم یا اپنا سامان قیمتی ویسے ہی کھلا چھوڑ دے اور اس کو نہ تالا لگائے اور نہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام کرے اور یہ کہے کہ تقدیر میں ہوگا تو بچ جائے گا، تقدیر میں نہیں ہوگا تو ضائع ہو جائے گا، تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہی پیش آئے گا، یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے فطری قوانین ہیں ان فطری قوانین سے بغاوت ہے، ان فطری قوانین سے ہٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی بھلائی یا برائی پہنچتی ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، لیکن اسباب کے پردے سے پہنچتی ہے، اور انسان کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش ضروری ہے کہ انسان اپنی طرف سے بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرے۔ یہی عمل کے بارے میں بھی ہے، اعمال کے بارے میں بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ پہلے سے کر نہ گیا گیا،
پہلے سے طے ہے کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی جہنمی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، فرمایا کہ عمل کرتے رہو، اس لیے کہ عمل کرنے کا حکم ہے، اور آدمی وہی عمل کرتا ہے کہ جو بالآخر اس منزل پر اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے تقدیر پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا ہے، تقدیر پر ایمان لانے کی تعلیم بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی کوششوں کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جس طریقے سے رزق کا معاملہ ہے کہ رزق بھی انسان کا مقدر ہوتا ہے، کہ جتنا انسان کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا استعمال نہ کر لے، پورا رزق وصول نہ کر لے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، روزی کو طلب کرنے کے لیے اجمالی طور پر کوشش کرو، اجمالی طور پر روزی کی تلاش کا ذریعہ اختیار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اونٹ کو باندھ دوں یا توکل کروں؟ دو چیزوں کے درمیان وہ نے آپشن ظاہر کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھوں یا توکل کروں۔ گویا کہ اونٹ کا باندھنا ایک عمل ہے، توکل کرنا ایک دوسرا عمل ہے، تو ان میں سے کون سا عمل اختیار کروں؟ حضور نے دونوں کام کرنے کی تعلیم دی، فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، تدبیر اختیار کرو پھر توکل کرو۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد توکل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ کیا انسان اور کیا انسان کی تدبیریں، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری تدبیروں سے تھوڑا ہی بدل سکتا ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو نافذ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی پر پورا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو فیصلہ چاہتا ہے وہ نافذ فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو روک سکے، لیکن انسان کو تدبیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسباب اختیار کرے۔ تو اس کے اندر یہ فرمایا، پھر یہ فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ هُوَ مَوْلَانَا، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی کام ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام، سارے کام اللہ کے اختیار میں، سارے کام اللہ کے بس میں ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگنا اور بادشاہی مانگنا یہ برابر ہے۔ اللہ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ نمک کی چٹکی دے دیں اور بادشاہت دے دیں؟ اللہ کے لیے تو دونوں چیزیں برابر ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے کام اللہ ہی بناتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، کوشش اور تدبیر کر لے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ضرور کرے۔ بعض اوقات انسان کی تدبیر فیل ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں نے سارا انتظام مکمل کر لیا ہے، لیکن اس سارے انتظام کے مکمل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہوتا تو وہ کام رہ جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اندیکھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا رہا ہے، کیوں نہیں ہوا، اور انسان کا وہ سارا جو پروگرام ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ ہی پر ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ یہ جو اللہ ہی ہے، ہی کا جو لفظ ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے بس اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو جب یہ فرمایا کہ اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ کے غیر پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا کہ اللہ کے غیر پر بھروسہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا غیر کوئی حکمران بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا غیر کوئی عہدہ بھی ہو سکتا ہے جس کی پر آدمی کو بڑا مان ہوتا ہے، اللہ کا غیر انسان کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا غیر انسان کے پاس مال و دولت کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا غیر انسان کی اپنی تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں میں سے کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے ایمان والوں نے۔
یعنی اللہ کا غیر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بت ہی ہو، اللہ کا غیر یہ چیزیں بھی اللہ کا غیر ہی ہیں، ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی ہے ترمذی شریف کی حدیث، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں آخری نصیحت یہی ہے۔ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابن عباس جو ہے نا یہ ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عباس، اور عباس جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نام ہے، اور عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر کوئی 12-13 سال کی تھی، لڑکپن کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت میں یہ لڑکپن کی عمر میں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خچر کی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس اسی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، چند باتوں کی میں تجھے تعلیم دیتا ہوں۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے وہ چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اس کا کیا مطلب؟ یہ ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کی مدد کا اور کسی کی حفاظت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کو محفوظ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو محفوظ رکھنا یہ ہے کہ جیسے ہم چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں نا کہ چیزیں ضائع نہ ہوں، کوئی برتن ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، کوئی اور چیز ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم میرے سے ٹوٹ نہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم اور میں اس کے خلاف ورزی کر دوں اور اللہ کے قانون کو توڑ دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت ہے۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری مصائب سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ فضل اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ دوبارہ فرمایا، علماء کرام نے فرمایا کہ دوبارہ جو فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو تمہاری اوپر عائد ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ کی پر ایمان لایا جائے، اللہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ تو فرمایا کہ فضل اللہ، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، تجد ہو تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی اپنے سامنے پائے گا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تو کوئی عمل کرے گا اور اس عمل کے اندر کوئی مشکل تجھے پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ تیری مدد کے لیے کوئی انتظام فرما دے گا اور کسی آدمی کو کھڑا کر دے گا جو تیری مدد کر دے گا۔ احفظ اللہ تجد ہو تجاہک۔ پھر فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر۔ اچھا، اللہ سے سوال کرنا ہمارے ہاں تو رسمیت کا غلبہ ہے نا، ہم تو رسمی طور پر دعائیں بھی رسمی طور پر مانگتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ منہ پر پھیر دیتے ہیں۔ یہ دعا کا پڑھنا ہے، دعا پڑھنا نہیں، دعا مانگنا ہے، سوال کرنا ہے۔ سوال جس طرح کیا جاتا ہے نا اس طریقے سے آدمی کو سوال کرنا چاہیے۔ مثلا کسی بڑے آدمی کے پاس انسان کا کوئی ضروری کام پھنسا ہوا ہے تو وہ آدمی کیسے اس کے پاس جائے گا اور کیسے اس کی منت اور طلب کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کو کسی طریقے سے خوش کرے اور پھر اس سے اپنی بات کرے اور اس کے اوقات کا بھی لحاظ کرے گا کہ اس کا کوئی وقت بھی ایسا ہو کہ جس وقت کے اندر اس سے اچھے طریقے سے بات ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات
اتنی مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 24 گھنٹے انسانوں کو اجازت دے دی ہے کہ جس وقت چاہیں جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں، لیکن مانگنا ہو، یہ نہ ہو کہ رسمی طور پر بس پڑھنا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں، اپنی بولی کے اندر، اپنی زبان کے اندر انسان کو اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنانا چاہیے، اور اپنی جو بھی حالت گزر رہی ہے بجائے اس کے کہ ایرے غیرے کو اپنے غموں کی داستان سنائے، اللہ تعالیٰ سے خلوت کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے غموں کی داستان سنائے کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یا اللہ بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا اللہ مکان کا مسئلہ ہے، یا اللہ فلاں چیز کا مسئلہ ہے۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم خود سالو کر لیں گے، ہم خود حل کر لیں گے، وہ خود سے حل نہیں ہو رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ بندہ ہر دم اللہ کا محتاج ہے اور ہر چیز میں محتاج ہے۔ اتنا سراپا محتاج ہونے کے باوجود وہ اتنا مستغنی کیوں بنا ہوا ہے کہ اللہ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے اسے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اس لیے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو محتاج بنایا ہے، بندہ ہر دم اللہ کا محتاج ہے۔ تو فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ یعنی کسی مشکل کے اندر آدمی پھنسا ہوا ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگے۔ اچھا، کئی مشکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے تدبیر بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مثلا بیمار ہو گیا کوئی آدمی تو اس کے لیے تدبیر آدمی کرتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، چیک کرائے، ٹیسٹ کرائے، دوا لے، تو یہ تو ساری تدبیریں ہیں نا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی تو مانگنا چاہیے نا۔ بلکہ یہ تدبیریں اختیار کرنے سے پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس مسئلے کے لیے مجھے کوئی تدبیر بھی سجھا دے، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، اور جہاں میری لیے شفا اور عافیت مقدر ہے یا اللہ مجھے اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا، مجھے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا، یا اللہ آپ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہاں پہنچائیں۔ اور پھر وہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ تو تدبیر تھی، کوشش تھی، یہ تو میں نے کر لیا، اب اس کوشش کو مؤثر کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، اس کے اندر اثر ڈالنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، یا اللہ اب اس کے اندر اثر ڈال دیجیے، یہ تدبیر میں نے کر لی ہے، میں بس اتنا ہی کر سکتا تھا، یا اللہ اس کے بعد آپ سے دعا ہے کہ آپ اس تدبیر کے اندر اثر پیدا فرما دیں تاکہ میرا کام ہو جائے۔ تو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ پھر یہ فرمایا کہ وَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، کہ اگر پورے کے پورے لوگ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو سوائے اس چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کسی آدمی کو جو ہے نا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ فلاں کا فائدہ پہنچا دیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں اور کوشش کامیاب بھی ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کو صرف اتنا ہی نفع وہ پہنچا سکتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی کو اتنا نفع ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچانے پر ایکا کر لیں، تو تجھے کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی نقصان اگر پہنچانے پر کوئی ایکا کر لے کہ جی فلاں آدمی کو ختم کرنا ہے، فلاں آدمی کو جو ہے نا وہ مالی اعتبار سے اس کا مال ختم کرنا ہے، اس کو ذکر پہنچانی ہے، تو فرمایا کہ سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اقلام قلم کی جمع، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اور صحف صحیفہ کی جمع صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تقدیر لکھنے والا قلم جو ہے وہ اٹھ کر فارغ ہو چکا، اور جن صحیفوں کے اندر تقدیر لکھی گئی ہے بندوں کی، وہ صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی۔ اب وہ ایک تقدیر تھی جو لکھی گئی،
اب اس کے مطابق ہی تمہیں پیش آنا ہے، جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ اسی کے مطابق پیش آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ تو کوشش تو کرنی ہے، لیکن جو کوشش ہونے کے باوجود بھی کوئی کام جس طریقے سے ہو جائے تو کہو کہ بس اللہ کی مرضی ایسی تھی، اللہ کو یہی منظور تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ تو یہ تعلیم ہے اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث شریف میں، تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔